دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارا ادارے جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں انہوں نے چلو موجودہ حکومت نے کہہ لیں کہ پی آئی کو بیچ دیا ہے، سیل کر دیا ہے۔ میرے پاکستانیوں سوئے رہنا، تب تک سوئے رہنا جب تک ہمارے ملک کے سارے ادارے نہ بک جائیں، ہمارے ملک کی ساری جغرافیہ نہ بک جائے، ہمارے ملک کے سارے مدنیات نہ چوری ہو جائیں، تب تک سوئے رہنا۔ جب آپ کے کپڑے نوچ کے کھانے لگے نا یہ لیڈرز، تب آپ جو ہے نا اٹھنا، تب آپ اپنا حق مانگنا شروع کرنا۔ اس سے پہلے حق نہیں مانگنا، یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا۔ پاکستان میں صرف ایک پولیس کا ادارہ اور ایک فوج کا ادارہ رہ جائے، وہ بھی صرف بھینسوں کو ہانکنے کے لیے، بھینسیں کسی دوسرے غیر علاقے میں گھس نہ جائیں اس لیے ان کو ہانکنے کے لیے آپ لوگوں کو جانور کی تنبیہ رکھا جائے گا۔ میرے پاکستانی دیکھ لینا، یہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ گولیاں مارنا، یہ ثانیہ مرید کے کرنا، یا جو پہلے ڈی چوک میں کیا گیا، یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کے اندر خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ باہر نہ نکلے، اپنا حق نہ مانگے، اپنے حق کے اوپر آواز نہ اٹھا سکیں، اس لیے آپ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ملک کو لوٹ لوٹ کے کنگال کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ ملک ان سے چل نہیں رہا، یہ مال اکٹھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھتے نہیں جو بڑا آفیسر ریٹائر ہوتا ہے وہ سیدھا برطانیہ یا امریکہ کیوں پہنچ جاتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ وہ ٹینشن جانتے ہیں، جو ٹینشن چل رہی ہے ملک میں۔ حالیہ ایک فوج کا بڑا آفیسر ریٹائر ہوا ہے جنرل کے ساتھ، جس کا نام شاید جنرل شمشاد صاحب ہیں، وہ بھی لندن پہنچ گئے ہیں۔ کیونکہ یہ ان کے غلام ہیں، اور ان کی غلامی میں آرڈر آ چکا ہے کہ عمران خان کبھی بھی آ سکتا ہے۔ عمران خان کو ایسا ملک دینا ہے کنگال کر کے کہ عمران خان جتنی مرضی جد و جہد کر لے، ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہ کر سکے اور پاکستان غلامی سے آزاد نہ ہو سکے۔ صرف یہی وجہ ہے، اس لیے ادارے دڑا دڑ بیچے جا رہے ہیں۔ ابھی ادارہ پیچھے رہ کون سا گیا؟ سب ادارے پرائیویٹ ہو رہے ہیں۔